اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع جو ہے حصہ نثر سے ہے، شمیم احمد شمیم صاحب کے بارے میں. شمیم احمد شمیم صاحب کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے. یہ جو شمیم احمد شمیم صاحب تھے، ان کی جو زندگی تھی، یعنی کہ ان کی جو حالاتی زندگی تھی، ان کی حالاتی زندگی 1934 عیسوی سے لے کے 1934 عیسوی سے لے کے 1980 تک مکمل ہوتی ہے. ان کی جو زندگی کا آغاز ہے 1934 سے سٹارٹ ہوئی ہے اور 1980 تک مکمل. شمیم احمد شمیم صاحب جو تھے وہ شوپیاں کے ناسور گاؤں میں 1934 کو پیدا ہوئے. 1934 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے شوپیاں کے ضلع ناسور گاؤں میں. میٹرک پاس کرنے کے بعد سری نگر کے ایس پی کالج میں داخلہ لیا. بی اے کا امتحان پاس کرتے ہی محکمہ اطلاعات میں ملازمت مل گئی. اس محکمے میں ان کو ماہانہ تعمیر کی ادارت سونپی گئی. یہ ایک صحافی کی زندگی خیز، یعنی کہ یہ جو شمیم احمد شمیم صاحب تھے، یہ ایک صحافی کی ہنگامہ خیز زندگی کا آغاز تھا. اس زمانے میں شمیم احمد شمیم نے جو تنقیدی مضامین تحریر کیے وہ فکر انگیز تھے. شمیم احمد شمیم صاحب کی سیمیابی طبیعت نے ملازمت سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا. چنانچہ علی گڑھ چلے گئے اور انہوں نے علی گڑھ سے شمیم احمد شمیم صاحب نے علی گڑھ سے LLB کا امتحان پاس کیا. LLB کا امتحان انہوں نے علی گڑھ سے پاس کیا اور اس کے بعد سری نگر کی عدالت میں وکالت کرنے لگے. 1964 میں ان کا ایک اخبار تھا ہفتہ روزہ، اس کا نام تھا آئینہ. اس نے وہ نکالنا شروع کیا 1964 میں. 1964 میں ان کا ایک ہفتہ روزہ اخبار تھا جس کا نام ہے آئینہ. یہ انہوں نے 1964 میں نکالنا شروع کیا. آئینہ یہ ہفتہ روزہ اخبار تھا ان کا. اور اس کے بعد وہ اپنی باریک بینی اور مردم شناسی سے بعض مختلف شخصیات کو محض چند الفاظ میں سمیٹ لینے کا ہنر خوب جانتے تھے. شمیم احمد شمیم صاحب ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں. ان کا مستقل کالم چراغ بیگ ایک ادب پارہ تصور کیا جاتا ہے. ان کے الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ترکیب، عبارت کی بندش اور مضامین کی ترتیب مل کر ان کی تحریر کو واضح بناتے ہیں. شمیم احمد شمیم صاحب 45 سال کی عمر میں، یعنی کہ ان کی جو زندگی ہے بس 45 سال پر مشتمل ہے. یعنی کہ 1980 میں انہوں نے 45 سال کی عمر میں انتقال فرمایا. شمیم احمد شمیم صاحب جو تھے 1 مئی 1980 کو 45 سال کی عمر میں اس دنیا سے اس وقت منہ موڑ کر چلے گئے جب ان کی ذہنی صلاحیتیں اپنے شباب پر تھیں.